آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی۔ آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے۔ غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہر پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی، اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی۔ اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں، کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتے۔ وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی، وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے، اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی۔ اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں۔ یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر، کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح کرتے ہیں، قومی غیرت کھو بیٹھے۔ اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ آپ نے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنا، آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے۔ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ آپ کا فرض ہے، اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے۔ تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے، اور آزاد کی پرواز ہے، تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے، اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے، کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی تفتیش نہیں ہوگی، کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے، FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے، تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ فوج اس ملک کی ضرورت ہے۔ ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی۔ یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو، ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے۔ ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے، یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے۔ ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں، ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا۔ قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے، نہ یہ کریں کہ ہمیں ان ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا ہے، نہیں چلنا انہوں نے، اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم۔ سو مہربانی کریں، اس کو ریزائن کروائیں، اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا۔ اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے، جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے، جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے، ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنیں امریکہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو۔ تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے۔ جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں، اور میں اسلام آباد کال دوں گا، آپ تیار رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں۔ پاکستان زندہ باد۔